الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن احبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جو حضرات دور بیٹھے ہیں قریب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے کو مشکل نہ ہو۔ ایک مرتبہ باوعدہ بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن یہ عظمت والا کلام ہے۔ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، پروردگار کا کلام ہے۔ میں اس پر انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، وما توفیق الا باللہ، اللہ کی توفیق۔ لیکن کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوا بڑھوں۔ قرآن کو دیکھنا عبادت، قرآن کو پڑھنا عبادت، قرآن کو سننا عبادت۔ کوئی ایک حرف پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور کوئی قرآن کی تلاوت کو سماعت کرتا ہے بڑی محبتوں کے ساتھ، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو اس کا ادب و احترام کرتے ہوئے کوئی قرآن کی تلاوت کو سماعت کرتا ہے تو اس کو بھی پڑھنے والے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ وہ قرآن کا ادب کر رہا ہے، قرآن پاک کو غور سے سماعت کر رہا ہے۔ پڑھنے والے کو جتنا ثواب، سننے والے کو بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں، الف لام میم، کوئی پڑھتا ہے تو پروردگار 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ کیسی عظمت والا کلام ہے، اس کا حق پوری کائنات بھی مل کر ادا کرنا چاہے۔ اس کے ایک حرف، اس قرآن کا تو بہت بڑی عظمت کی بات ہے، قرآن کا ایک حرف کا بھی پوری کائنات مل کر بھی حق ادا کرنا چاہے نہیں ادا کر سکتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند نے استاد کے پاس سورہ فاتحہ کو ختم کیا، سورہ فاتحہ پڑھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 دینار اپنے فرزند کو دیا، دے کر کہا کہ استاد کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کرنا۔ 1000 دینار۔ فرزند نے کیا پڑھا؟ مکمل قرآن کو ختم نہیں کیا، صرف سورہ فاتحہ کو ختم کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے ہیں، 1000 دینار دیتے ہیں۔ استاد کہتے ہیں میں کون سا بڑا کمال کیا ہوں، آپ یہ دینار اپنے والد کو واپس کر دیں۔ جب استاد نے واپس کیا تو امام اعظم خود استاد کی خدمت میں تشریف لے گئے، کہتے ہیں کہ یہ میں اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے میرے پاس جتنا ہے میں آپ کی خدمت میں تحفتاً پیش کر رہا ہوں، اس کو قبول فرما لیں۔
میرے فرزند نے وہ چیز عطا کی ہے، وہ چیز حاصل کی ہے، اس چیز کو پڑھا ہے، میں یہ آپ کو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں تو کیا ساری کائنات بھی مل کر اس کے کلام کے ایک حرف کا حق بھی عطا نہیں کر سکتی۔ آج ہمارے گھر کوئی استاد پڑھانے آئے، ہم کیا فیس دیتے ہیں؟ ہماری نظر میں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ ہم 200 500 دے کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت ہو گیا تو 1000 روپے بڑی کمال کی بات سمجھتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پر احسان کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا، پھر جو دے رہے ہیں، جو بھی دیں، اس نیت سے نہ دیں کہ وہ قرآن پڑھا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، کوئی ادا نہیں کر سکتا، ایک حرف کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ وقت دے رہا ہے، اس کا ادب کرتے ہوئے، وقت کا خیال کرتے ہوئے، اس کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے اس کا تعاون کیا جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کا خیال کیا جائے۔ ایسے دیں، ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے۔ عزیزان گرامی قدر، یہی وجہ ہے آج ہم طرح طرح کے معاملات میں گرفتار نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے اندر ادب ختم ہو گیا ہے، اخلاص ختم ہو گیا ہے، صرف ریاکاری ہمارے اندر داخل ہو گئی ہے۔ جس کام میں ریاکاری ہو وہ کام میں فلاح اللہ نصیب نہیں فرماتا۔ ہم کوئی کام کریں تو ریا اس میں داخل ہونے نہ دیں، رضائے الہی اس میں شامل حال، اللہ کی رضا کو شامل حال رکھیں، فلاح ملے گی، کامیاب ملے گی، اللہ کرم فرمائے گا۔ گرامی قدر، خطبہ مسنونہ کے بعد جس مقدس آیت کو میں نے پڑھا، رب تعالیٰ مقدس کلام میں فرماتا ہے، یہ کون سی آیت؟ سورہ صاد کی 29ویں آیت ہے، 29 نمبر، آپ دیکھیں 29ویں آیت، وَكِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ سورہ صاد کی آیت ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ وہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا، یہ وہ کتاب جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں۔ رب فرماتا ہے عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرے، عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرے۔ قرآن کیسا کلام ہے؟ پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، قرآن کو سیکھو اور سکھاؤ۔ اگر تمہاری زندگی اسی میں بسر ہوگی تو کیا ہوگا؟ قرآن کو سیکھنے سکھانے سے فائدہ کیا؟ سرکار فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، تم قرآن کو سیکھتے سکھاتے رہو، زندگی اسی میں بسر ہو جائے، تم اسی وقت اسی انداز میں تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ اے ابو ہریرہ، تمہاری قبر کی زیارت کے لیے تمہاری قبر کا حج فرشتے کریں گے۔ تمہاری قبر کا حج کیسے؟ جیسے بیت اللہ کا حج مومن کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، تم اس طرح دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو تمہاری قبر کا حج فرشتے کریں گے، جیسے دنیا میں مومن بیت اللہ کا حج کرتے ہیں۔ کیوں یہ مقام دیا؟ کیوں یہ عظمت بتائی؟
یہ مقام کس کے لیے ہے؟ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے یہ مقام دیا جا رہا ہے، فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اس حالت میں دنیا سے جائیں گے تو فرشتے ان کی قبر کا حج کریں گے، ان کی قبر کا طواف کریں گے، جس طرح مومن بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن پڑھنے سے پڑھنے پڑھانے والوں کو یہ عظمت، یہ مقام، فرشتے ان کی قبر کا حج کریں تو قرآن کیسی عظمت والی کتاب ہوگی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے ابو ذر، صبح کے وقت قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، صبح کے وقت قرآن کی ایک آیت سیکھ لے اے ابو ذر، 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل و اعلیٰ ہے۔ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل و اعلیٰ۔ سرکار فرماتے ہیں صبح کے وقت ایک آیت قرآن کی سیکھ لیا جائے، قرآن کی آیت کو یاد کر لیا جائے، پڑھ لیا جائے، سیکھ لیا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن دکھنے میں کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے، لیکن یاد رکھنا قرآن ہماری نظریں اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس ناقص نظروں سے قرآن کی حقیقت کو جان سکیں، قرآن کی حقیقت کو ہم دیکھ سکیں۔ کوئی تارا اتنا روشن نہیں جتنے روشن قرآن کے لفظ ہیں، کوئی ہیرا اتنا قیمتی نہیں جتنے قیمتی قرآن کے لفظ ہیں، شکر میں اتنی مٹھاس نہیں جتنی مٹھاس قرآن کے لفظ میں ہے۔ قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن طاقت ہے، قرآن شعور ہے، قرآن دستور ہے، قرآن مایوسی کے دلدل میں ڈوبنے والے کو مایوسی سے نکال کر شاہراہ امید پر چلانا قرآن جانتا ہے۔ قرآن نے کہا، خطبے کے دوران سورہ 7 کی آیت نمبر 29 کو میں نے پڑھا، رب فرماتا ہے ہم نے نازل کیا، لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں۔ پھر رب نے فرمایا عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو معلوم ہوا جو عقل مند ہوگا وہی اس مقدس کلام سے نصیحت حاصل کرے گا۔ کیوں؟ پروردگار نے خود فرمایا عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرے۔ جو بے وقوف ہوگا، میں نام لینا نہیں چاہ رہا، کیوں؟ یہ مقدس گھر میں ناپاک انسان کا نام لینا مناسب نہیں ہے۔ جو بے وقوف نہیں، بے وقوفوں کا سردار ہے، جس نے قرآن سے 26 آیتوں کو نکالنے کا اعلان کیا، وہ کیا سمجھے؟ اس سے نصیحت کیا حاصل کرے؟ بے وقوف نہیں، بے وقوفوں کا سردار ہے۔ رب نے تو اعلان کیا عقل مند نصیحت حاصل کرے۔ عزیزان گرامی قدر، اس نے 26 آیت کو نکالنے کا اعلان کیا، رب نے اس کو اسلام سے اور اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں اس کو سزا کیا ملی؟ عزیزان گرامی قدر، اس سے بڑھ کر اور سزا کیا؟ پروردگار نے اسلام سے دور کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن معمولی بات نہیں ہے، قرآن عظمت والا کلام ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَكِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ وہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا۔ خدا کی ذات واحد ہے، ایک ہے، لیکن یہاں جمع کا صیغہ ہے۔ رب فرماتا ہے ہم نے اس کتاب کو نازل کیا
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں واحد ذات جمع کا صیغہ استعمال کرے، واحد ذات جمع کا صیغہ بولے، اس سے مراد واحد متکلم معظم بالنفس ہے۔ وہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا، ہم کون؟ ہم تمہارے خالق ہیں، ہم تمہارے مالک ہیں، ہم تمہارے رازق ہیں، ہم تمہاری تقدیر لکھنے والے ہیں، ہم تمہیں عالم ارواح سے دنیا میں لانے والے ہیں، ہم تمہیں عالم برزخ میں لے جانے والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ رب جس نے کلام کو نازل کیا بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم دیکھیں رب نے قرآن کو نازل کیا، وہ بڑی عظمتوں والا ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، رکوع میں ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سجدے میں تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ عزیزان گرامی قدر، باتیں تو بڑی کی جاتی ہیں۔ کسی سے پوچھا جائے تم رکوع میں جو تسبیح پڑھتے ہو مانا کیا؟ لاجواب، کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ تسبیح سجدے کی پڑھتے ہو مانا کیا؟ کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اور ہم کئی سال سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں لیکن ہمیں اس کے معنی نہیں معلوم۔ عزیزان گرامی قدر، ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ نماز میں اگر کوئی چاہتا ہے ذہن نہ بھٹکے، لطف آئے، مزہ آئے، تو ان معنوں کو ہمیں یاد کرنا ہوگا، ان معنوں کو غور سے یاد کر کر پڑھنا ہوگا، تو پھر ہمیں نماز پڑھنے میں لطف آئے گا، ہمارا ذہن نہیں بھٹکے گا۔ سبحان ربی العظیم، میرا رب بڑی عظمتوں والا ہے۔ سبحان ربی العظیم، میرا رب بڑی عظمتوں والا ہے۔ سجدے میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، میرا رب سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، وہ اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پروردگار کہتا ہے اے محبوب، آپ کا امتی جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اس کے دل میں میری عظمت رکھتا ہے۔ اے محبوب، میری عزت و جلال کی قسم، میں اس کو دوزخ میں نہیں جلاؤں گا۔ رب نے کہا اے محبوب، آپ کا امتی جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اس کے دل میں میری عظمت موجود ہے، عظمت رکھتا ہو، میری عزت و جلال کی قسم، میں دوزخ کی آگ میں نہیں جلاؤں گا، میں دوزخ میں نہیں جلاؤں گا۔ عزیزان گرامی قدر، رب نے کہا عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ ایک دو بات کہہ کر اپنی بات کو سمیٹ رہا۔ فرانس کا ڈاکٹر موریس بوکائے، اس کی تحقیق جو لکھتا ہے وہ پڑھے۔ ڈاکٹر موریس بوکائے، یہ بڑا سائنسداں ڈاکٹر، اس نے ایک آیت کو پڑھا، ایک آیت کو پڑھا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک آیت کو پڑھا، یہ بے وقوف پورے قرآن کو پڑھ کر بھی نہ سمجھ سکا، کیونکہ یہ بے وقوف تھا۔ یہ بے وقوفوں کے لیے قرآن نصیحت نہیں، رب کہتا ہے عقل مند نصیحت حاصل کرے گے۔ ڈاکٹر موریس بوکائے نے ایک آیت پڑھی، اسلام میں داخل ہوا۔ آپ اس کی تحقیق کو پڑھیں، وہ کیا لکھتا ہے۔ اس نے کون سی آیت پڑھی اور اسلام میں داخل ہوا، میں آپ کے سامنے وہ آیت کو رکھوں گا، وہ آیت کو پڑھوں گا، لیکن آپ سے ایک سوال کو اس کا جواب دینا ہے۔ ڈاکٹر جب انجیکشن دے، سوئی چبھتی ہے تو درد جلد کو ہوتا ہے یا گوشت کو ہوتا ہے؟ جلد کو ہوتا ہے
یا گوشت کو ہوتا ہے؟ جلد کو ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جب انجیکشن دے، سوئی چبھتی ہے، تو جلد سے جب سوئی گزرتی ہے تو درد ہوتا ہے، وہ سوئی جب گوشت میں پہنچتی ہے تو درد نہیں ہوتا۔ اس سے ڈاکٹر مورس بکائے اس بات سے اچھی طرح واقف تھا جب اس نے سورہ نساء کی آیت نمبر 56 کو پڑھا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودن غیرہا لیذوقوا العذاب، پکار اٹھا، کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کیوں؟ یہ اس بات پر اس صدی میں تحقیق کی گئی ہے، لیکن یہ جو درد ہوتا ہے، جلد جو درد محسوس کرتی ہے، اس کا بیان تو نبی کے، مسلمان کے جو نبی ہیں ان پر جو قرآن نازل ہوا اس میں تو 1400 سال سے زائد پہلے اس میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے، یہ بات بیان کر دی گئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بات سے بات واضح ہو رہی ہے، قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، خالق کائنات کا کلام ہے۔ آج کالج میں، یونیورسٹیوں میں یہ بات آج پڑھائی جا رہی ہے، میل فیمیل مؤنث مذکر صرف انسانوں اور جانوروں میں نہیں، پودوں اور درختوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ بات یونیورسٹی کالج میں آج پڑھائی جا رہی ہے، لیکن اس بات کو بھی قرآن نے 1400 سال سے زائد پہلے بیان کر دیا۔ قرآن کو پڑھے، سورہ یاسین پڑھیں، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، جو زمین سے نباتات اگ رہے ہیں اللہ نے ان میں بھی جوڑے بنائے ہیں۔ تو اس بات سے بات کھل کر سامنے آتی ہے، یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں، خالق کائنات کا کلام ہے۔ یہ کلام بیماروں کے لیے شفا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ کلام بیماروں کے لیے شفا ہے۔ اور ایک خاص بات بتا کر اپنی بات کو سمیٹ لوں گا، یہ کلام بھی شفا ہے۔ یہ کلام جس عظیم ہستی کے سینے پر نازل ہوا، اس عظیم ہستی محمد الرسول اللہ کا لعاب دہن بھی شفا ہے، لعاب دہن بھی شفا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بات کھل کر سامنے آتی ہے، نہ کوئی کتاب کے برابر ہو سکتی ہے، نہ کوئی انسان محمد الرسول اللہ کے برابر ہو سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان گلشرم کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔